الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو مشائخ آپ لوگ کتاب الحدود کھول لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر تعریف کریں گے حدود کی۔ تو حدود یہ جمع ہے حد کی، حدود یہ حد کی جمع ہے، اور حد کا اصلی جو معنی ہوتا ہے اس کا لغت کے اندر هو الشیء الحاجز بین شیئین۔ حد اصل لغت میں حد کا معنی ہوتا ہے، حد اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان حاجز ہو، آڑ ہو۔ جیسے کہتے ہیں بنیت السور حدا بین ارضی و ارض فلان، میں نے اپنے زمین اور فلاں کے زمین کے درمیان دیوار کو بطور حد بنا دیا ہے، آڑ کے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ تو حد کا جو لغوی معنی ہے اصل میں اس کو یعنی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان آڑ ہو، حاجز ہو، فاصل ہو، یعنی فاصل کو دو چیزوں کے درمیان جو فصل کرنے والے ہو۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے حد اس چیز کو ما میز الشیء عن غیرہ، یعنی فاصل جو چیز ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دے، الگ کر دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حد کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ماخوذ ہے حدود الدار، حدود الارض وغیرہ، زمین کے اندر جو نشانات بنا دیے جاتے ہیں تاکہ یہاں سے فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کی زمین ہے۔ گھر کے اندر حدود ہوتے ہیں کہ یہاں سے فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، تو اس کو یعنی دیوار وغیرہ کو بھی حد کہا جاتا ہے۔ وہ اسی سے مشتق ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دے، ممتاز کر دے، یا جو دو چیزوں کے درمیان حاجز کے طور پر ہو، فاصل کے طور پر، اس کو کہا جاتا ہے حد۔ اور لغت میں حد کا جو معنی آتا ہے وہ ہے المنع، الحد۔ یہ تو اصل لغت میں اس کا معنی ہے، لیکن عام طور سے جو حد کا معنی لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ المنع، الحد المنع، منع کرنے کے معنی میں۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ حد کا لغوی معنی کیا بتایا؟ المنع۔ ہاں، اسی وجہ سے بواب کو یعنی جو گیٹ پر جو گیٹ مین ہوتا ہے اس کو بھی حداد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حداد، کیونکہ وہ بھی لوگوں کو گیٹ کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، یعنی لوگوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا ہے، اس لیے اس کو حداد کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ گیٹ مین کو، عربی زبان میں اس کو حداد کہا جاتا ہے، اسی معنی کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگوں کو اندر داخل ہوتے وقت جو ہے لوگوں کو روکتا ہے۔ جو کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے انہیں روک دیتا ہے۔ اور عقوبات شرعیہ جو ہیں، شریعت کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں حدود کے لیے، انہیں بھی حد کہا جاتا ہے۔ جو سزائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حد۔ سمیت العقوبات حدودا لکونها مانعۃ من ارتکاب اسبابها، کیونکہ عقوبات کو حد کہا جاتا ہے، انہیں حدود کہا جاتا ہے سزاؤں کو، کیونکہ یہ سزائیں، یہ حدود جو ہیں مانع ہوتی ہیں، روکتی ہیں کن چیز کے ارتکاب سے؟ ان سزاؤں کے جو اسباب ہیں ان کے ارتکاب سے، یعنی ان گناہوں کے ارتکاب سے روکتی ہیں یہ سزائیں، جس کا جو گناہ ان سزاؤں کا سبب بنتے ہیں، تو انہیں حدود کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے حد السرقہ ہے، یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں جو پہلا باب ہے، حد السرقہ ہے، حد القذف ہے، اور بہت سارے، حد و شرب الخمر ہے، اور بہت سارے حدود ہیں جو آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو ان سزاؤں کو، ان عقوبات کو حد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، یا لوگوں کو یہ روکتی ہیں جن چیزوں کے ارتکاب، ان چیزوں سے جن کے ارتکاب سے پر یہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور حدود اللہ، اللہ کی حدود، اللہ تعالیٰ کے محارم کو، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا انہیں بھی حدود کہا جاتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انہیں بھی حدود کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ممنوع ہوتی ہیں، گویا کہ اس سے روک دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرماتا اللہ تعالیٰ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح سے حدود اللہ، اللہ کی حدود سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی اللہ کا حدود کہا جاتا ہے، یعنی وہ احکام جنہیں اللہ رب العالمین جن کی تحدید کر دی ہے، جن کو مقدر کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو ان احکام کو بھی حدود کہا جاتا ہے۔ لہذا انسان کے لیے ان احکام
کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مقدر اس سے تجاوز کرنا، اس سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، اسی لیے انہیں بھی حدود کہا جاتا ہے، لأنها تمنع عن التخطی الی ما وراءها، جو اللہ رب العالمین نے جو حکم جو احکام بیان کر دیے ہیں اس سے آگے بڑھنا، اس حکم سے آگے جانا یا اس سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہ تو حدود کے لغوی معنی ہو گئے۔ اب ہم تعریف کرتے ہیں حد کی، یعنی حد کی لغوی تشریح اور معنی میں نے بیان کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حد یا حدود کی اصطلاحی یا شرعی تعریف کیا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو حد کی تعریف میں یعنی اصطلاحی تعریف جو ہے، اصطلاح کے لحاظ سے حنفیہ کے ہاں اور اس سے جمہور اہل علم کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ حنفیہ نے حد کی جو تعریف کی ہے اصطلاحی، کہتے ہیں عقوبۃ مقدرۃ واجبۃ حقا للہ تعالی۔ عقوبہ یعنی ایسی عقوبہ یا ایسی سزا جو مقدر ہو، یعنی محدد ہو اور وہ واجب اور ضروری ہو، حقا للہ تعالی، اللہ رب العالمین کے حق کی وجہ سے۔ لہذا تعزیر وغیرہ، تعزیر کا معنی بھی ہم بتائیں گے، تعزیر کا معنی کیا ہوتا ہے اس کی بھی تعریف کریں گے۔ تعزیر وغیرہ کو اس تعریف کے لحاظ سے حد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ تعزیر میں کوئی حد مقرر، یعنی سزا جو ہے وہ مقرر اور محدود نہیں ہوتی ہے، اس کو مقدر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ یعنی عام ہوتا ہے وہاں پر۔ لہذا جب وہاں پر سزا، تو یہاں پر اس تعریف کے لحاظ سے جو سزا مقرر ہو، مقدر ہو اور واجب ہو اور اللہ رب العالمین کے حق کی وجہ سے، تو اس کو حنفیہ کے یہاں کہا جاتا ہے حد شرعاً۔ اور تعریف میں کہا گیا حقا للہ تعالی، اللہ رب العالمین کے حق کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے یعنی انہا شرعت لصیانۃ الاعراض والانساب والاموال والعقول والانفس عن التعرض لها، یعنی یہ جو حدود ہیں ان کو مشروع قرار دیا گیا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ یعنی تاکہ اعراض یعنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، نسب کی حفاظت کے لیے، لوگوں کے اموال کی حفاظت کے لیے، عقلوں کی حفاظت کے لیے، اسی طرح سے جان وغیرہ، جان و مال کی حفاظت کے لیے انہیں مشروع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ معنی ہے حقا للہ تعالی، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو مشروع قرار دیے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے اس حق کی وجہ سے یہ سزا واجب ہوتی ہے جو سزا کی مقدر ہوتی ہے۔ اور حنفیہ کے علاوہ جمہور اہل علم کی اصطلاح میں حد کی جو اصطلاحی تعریف یہ ہے عقوبۃ مقدرۃ شرعا سواء اکانت حقا للہ ام للعبد، کہ ایسی سزا جو شرعاً مقدر ہو، شریعت نے اسے مقدر کیا ہو، مقرر کیا ہو، سواء کانت حقا للہ، چاہے اللہ رب العالمین کے حق کی وجہ سے یا بندوں کے حقوق کے لیے، اللہ رب العالمین کے حق کے لیے یا بندوں کے حقوق کے لیے، اللہ جو شرعی طور پر شریعت نے جس سزا کو مقدر کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد کہا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا دونوں تعریف میں فرق ہے، اور بعض نے اس کی تعریف صرف اتنا کیا ہے ہی العقوبات المقدرۃ شرعا۔ ہاں کیا سوال ہے؟ ہاں جمہور علماء سے بعض نے اس کی تعریف یہ کی ہے، ایک تو میں نے تعریف بتایا کہ عقوبۃ مقدرۃ شرعا سواء اکانت حقا للہ ام للعبد، یعنی ایسی سزا جو شرعی طور پر مقدر ہو، یعنی شریعت نے اس کو مقدر کیا ہو، مقرر کیا اس سزا کو، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے کیا حد مقرر ہے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں اگر ثابت ہو جائے، مطلب وہاں پر کوئی اگر ایسا تہمت لگا رہا کوئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر زنا نہ ثابت کر سکے، وہ زنا کی تہمت لگائے اور نہیں ثابت کر سکا، گواہ نہیں پیش کر سکا، تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ حد یہاں پر مقرر ہے کہ نہیں؟ سزا مقرر ہے کہ نہیں شرعاً؟ 80 کوڑے۔ ہاں اسی طرح سے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ثابت ہو جائے اس کی چوری اور نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اس کے شروط پائے جائیں اس کے اندر، جو سرقہ کے حد کے نفاذ کے لیے جو شروط ہے آگے انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کو بیان کروں گا میں، تو وہ یعنی کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ہاتھ کاٹا، یہ مقرر ہے کہ نہیں مقرر ہے؟ کس نے مقرر کیا ہے؟ شریعت نے مقرر کیا ہے، کہ یعنی کتاب و سنت میں اس کو بیان کیا گیا ہے
شریعت اسی کو مطلب ہے عقوبۃ مقدرۃ شرعا، ایسی سزا جو شریعت نے مقرر کی ہو، اب وہ چاہے اللہ رب العالمین کے حق کے لیے چاہے بندے کے حق کے لیے. جیسے مثلا چوری ہے، کسی پر زنا کی تہمت ہے تو یہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، یعنی کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے، ٹھیک ہے. لیکن چوری وغیرہ ہے یا اور اس طرح سے مثلا قصاص ہے، یہ بھی بندوں کے اس میں حقوق ہیں، بندوں کا حق ہے قصاص، ٹھیک ہے. اور جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، بندہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین کے حق، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے ہو، دونوں صورتوں میں اس کو حد کہا جائے گا. یہ اور بعض لوگوں نے صرف اتنی تعریف کی یہ العقوبات المقدرۃ شرعا، حدود وہ سزائیں جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے، شریعت نے جن سزاؤں کو مقرر کیا انہیں کیا کہتے ہیں؟ حدود. جیسے حد زنا ہے، حد السرقہ وغیرہ ہے. تو یہ تو حد کی اور حدود کی تعریف ہوگی. اب یہاں پر ہم تعریف کرتے ہیں تعزیر کی. ایک ہے تعزیر، تعزیر عزرا یعزر تعزیرا. تعزیر کے معنی ہوتے ہیں تأدیب کے، ادب سکھلانا، اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے تعزیر آتا ہے یہ توقیر اور احترام کے معنی میں، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. تو یہاں پر وتعزروہ جو ہے احترام اور توقیر کے معنی میں ہے. اور اسی طرح تعزیر یہ منع کرنے کے بھی معنی میں آتا ہے، منع کے معنی، جیسے حد کے معنی منع کے، اسی طرح سے تعزیر بھی منع کے معنی میں آتا ہے. تو اس کے اندر بھی وہی حکمت پائی جاتی ہے، وہی یعنی جو لغوی اور اصطلاحی تعریف کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے کہ جو یعنی اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہوگی وہ ہوگی هو التأدیب علی ذنوب لم تشرع فیہ الحدود. ایسے گناہوں پر سزا دینا بطور تأدیباً جس میں کی کوئی حد شرعی طور پر مقرر نہیں ہے. یعنی جن گناہوں کے لیے، جن معاصی کے لیے شرعی طور پر کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی سزا مقرر نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ تأدیباً سزا دینا. هو التأدیب علی ذنوب لم تشرع فیہ الحدود. تو اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ حد اور تعزیر میں فرق کیا ہے. حد اور تعزیر میں، تعزیر بھی ایک طرح سے سزا ہے، عقوبہ ہے، اور حد بھی کیا ہے؟ سزا ہے. تو کچھ تعزیر اور حدود میں کچھ فروق پائے جاتے ہیں جس کو اہل علم نے بیان کیا. ہم یہاں پر کچھ ان میں سے بیان کر دیتے ہیں. جیسے حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد یہ مقرر ہوتا ہے شرعاً، حد شرعاً مقرر ہوتا ہے، اور تعزیر یہ مقرر نہیں ہوتا شرعاً، بلکہ امام اور حاکم کے اجتہاد پر ہوتا ہے. یہ اپنی اجتہاد اور اپنی رائے سے جو مناسب سمجھے وہ سزا مقرر کرے. واضح مشائخ؟ اسی طرح سے حد جو ہے یہ شبہات کی بنا پر حد ٹل جاتا ہے. شبہات کی مثلا کسی نے زنا کی تہمت لگائی، یا مطلب گواہی پہ ثابت ہو گیا کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے، گواہوں کی بنیاد پر، گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر ثابت ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن اس میں کہیں سے ذرا سا بھی شبہہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس شبہے کی بنیاد پر وہ حد جو ہے ٹل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قصاص کا مسئلہ بھی ہے. قصاص میں بھی اگر ذرا سا بھی کہیں شبہے کی بات آ جائے تو قصاص وہ ٹل جائے گا. لیکن تعزیر جو ہے یہ تعزیر یہ تہمت کی بنیاد پر کیا ہے؟ تہمت کے ساتھ ساتھ یہ واجب، مثلا کیا کہتے ہیں، شبہے کی بنیاد، شبہہ بھی ہو تو شبہے کے ساتھ یہ واجب ہوتا ہے، واجب اور ضروری ہوتا ہے. تو حد یہ شبہات کی بنیاد پر، شبہات کی وجہ سے ٹل جاتا ہے، لیکن تعزیر یہ نہیں ٹلتا ہے بلکہ واجب اور ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ. اسی طرح سے حد اور تعزیر میں ایک فرق یہ ہے کہ حد جو ہوتا ہے یہ صبی ہے، یعنی جو صغیر ہوتا ہے، مکلف نہیں، اس پر واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن تعزیر یہ مشروع ہے، جیسے کسی بچے کو تعلیم کے لیے اس کو سزا دینا، اس کو مارنا، اس کی تعدیب کے لیے، اصلاح کے لیے، تو یہ جائز ہے شرعاً. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چوتھا فرق یہ بھی ہے کہ حد کا اطلاق یہ ذمی پر بھی ہوتا ہے، اور تعزیر کو
مثلا یہاں پر کچھ باتیں ذکر کی ہیں جو اس کو رہنے دیتے ہیں، اور بہت بہت ساری نہیں، یعنی لوگوں نے اور بھی تقریباً 10 چیزیں ذکر کی ہیں. اگر ساری چیزیں بیان کی تو کافی وقت لگے گا. بس یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حد اور تعزیر کے درمیان کیا ہے، فرق ہے. ٹھیک ہے مشائخ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب ہم پھر بات کرتے ہیں کہ شرعی حدود کی حکمت کیا ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے یہ جو حدود مقرر کیے ہیں، ان حدود کا فائدہ کیا، اس میں حکمت کیا ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں ان الحکمت من هذه الحدود او العقوبات هي زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم وصيانة المجتمع عن الفساد والتطهر من الذنوب. بہت ساری حکمتیں، اگر تفصیل سے اس کو بیان کیا جائے تو پورا ایک محاضرہ اس میں لگے گا کہ ان حدود اللہ رب العالمین مثلا چوری پر اگر چوری ثابت ہو تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کے لیے رجم ہے یا 100 کوڑے ہیں، یا اسی طرح زنا کی کوئی تہمت لگائے ثابت نہ ہو زنا تو پھر اس کے لیے 80 کوڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے زجر الناس عن اقتراف تلک الجرائم، لوگوں کو روکنا ہے، ان کو دور کرنا ہے اس طرح کے جرائم کے ارتکاب سے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس طرح کے جرائم کے ارتکاب سے بچیں. ظاہر سی بات ہے اگر کسی شخص چوری کر لے اور ثابت ہو جائے چوری اور نصاب تک اس جو پہنچے جو اس نے چوری کی ہے، یعنی اس کے شرائط پائے جائیں تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب اس سزا کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ اس جرم کے قریب نہیں جائے گا. اسی طرح سے اس کو دیکھ کر کے باقی جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی اس جرم کے قریب نہیں جائیں گے. اسی طرح سے اس میں معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے بچانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہو، معاشرہ فساد اور بگاڑ کی طرف نہ جائے. والتطہر من الذنوب، اور ذنوب سے پاکی مقصود ہوتا ہے، پاک کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہ کریں جس سے وہ گناہوں سے پاک رہیں، گناہوں سے بچ سکیں. تو دنیاوی لحاظ سے بھی اس میں فائدہ ہے اور اخروی لحاظ سے بھی اس میں حکمتیں ہیں. اب یہاں پر بہت سے لوگ جو اس طرح سے شرعی حدود ہیں، مثلا ہاتھ کے کاٹے جانے پر، کہ مثلا کسی نے چوری کر لیا تو اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس پر لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے اسلام کے اندر بہت سختیاں، یا ایسا دین ہے جس کے اندر بڑی سختی پائی جاتی ہے، یا اس کے یہاں نہیں، اس کو ایک طرح سے اس پر اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں کو لے کر کے جو شرعی حدود ہیں اسلام کے اندر. ٹھیک ہے، مثلا کسی نے زنا کر لیا تو اس کو رجم کر دیا جائے، کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کر دیا جائے. تو ٹھیک ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، اعتراض ان کا ہوتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ رحمت ہے تمام لوگوں کے لیے. اگر کسی نے چوری کیا ہے تو اس چوری کی وجہ سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جا رہا ہے، اس میں تمام لوگوں کی بھلائی ہے، اس آدمی کے لیے بھی بھلائی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں معاشرے کے اندر ان پر بھی ایک طرح سے رحمت ہے اللہ رب العالمین کی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ چور نے چوری کر لی، تھوڑا سا مال جو نصاب تک مثلا پہنچتا ہو وہ چوری کر لیا، اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے. ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کر لیا، اس کی وجہ سے اس کو رجم کر دیا جا رہا ہے. تو وہ اس گنہگار کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، اور اچھی چیز نہیں اس بات پر اس کو قتل کر دیا جائے. تو وہاں پر اس آدمی کو، صرف ایک آدمی کو دیکھ کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں، جبکہ اس کی جو خطرناکی ہے اس جرم کے ارتکاب کی وجہ سے، اور یہ جو مرض معاشرے کے اندر پھیلتا ہے، اگر اس طرح کی سزا مقرر نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کی سزا مقرر نہ ہو تو پھر وہ آدمی دوبارہ چوری کرے گا، اس طرح سے دوسروں کے عزتوں پر دوبارہ ہاتھ ڈالے گا. ٹھیک ہے، اور پھر معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا رہے گا. تو ان سب چیزوں کو تو نہیں دیکھتے، ہاں صرف ان کی نگاہ یا نظر کس طرف ہے، صرف اس آدمی کو دیکھتے ہیں، ہاں بیچارہ اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یا بیچارہ اس کی وجہ سے اس کو رجم کیا جا رہا ہے، یا کوڑے لگائے گئے. تو یہاں پر وہ صرف اس شخص کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کتنے بگاڑ ہو رہے ہیں. یعنی ایک آدمی کو کوئی قتل کر دے تو جو قتل کی وجہ سے کتنے، یعنی عورت جو ہے بیوہ ہو گئی، کتنے لوگ یتیم ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ پھر اس طرح کے جرائم جو ہے معاشرے کے اندر، کوئی بھی جس کو چاہے قتل کر دے پھر اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا جائے. اس طرح سے معاشرے کے اندر زنا عام ہو، اس طرح سے چوری عام ہو، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ
بطور رحمت اور حکمت کے، یعنی حکمت کی وجہ سے، اور بہت بڑی حکمت ہے اس میں، اور انسانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں۔ تو اس میں انسانوں کی بھلائی ہے، نہ کہ اس میں خرابی ہے۔ آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر کل سے باب اور باب کے تحت جو حدیث ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم بھی تقریباً 20 منٹ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔